الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بس میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، پچھلے درس کے اندر آپ نے سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ قال رب السجن احب الی، کہ میرا مالک مجھے جیل بھیج دے، مجھے قید کرا دے، مجھے وہ محبوب ہے اس شاہی محل کے اندر رہنے سے، کیونکہ یہاں شاہی محل کے اندر مجھے برائی کی طرف بلایا جاتا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے میں جیل میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جیل بھیج دے، مجھے جیل محبوب اور پسند ہے۔ تو فاستجاب له ربه، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لی، اور اللہ فرماتے ہیں تو فصرف عنه كيدهن، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین مجھے میری دعا کو قبول کر اور ان عورتوں کے مکر سے مجھے دفع کر دے، ایک طرف کر دے، انہ هو السمیع العلیم، اللہ رب العزت سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، کہ بادشاہ عزیز مصر کے بادشاہ نے فیصلہ کر لیا اللہ کی نشانیاں اور آیات دیکھنے کے باوجود، شاہی بادشاہ سب کو سمجھنے کے باوجود کہ غلطی میری گھر والی کی ہے، میری بیوی کی ہے، یوسف پاک دامن ہے، لیکن اپنی عزت کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا کہ یوسف کو جیل میں بھیجنا لازمی ہے، کیونکہ جب یوسف جیل میں ہوگا لوگ اگر کہیں گے کہ یوسف کو جیل میں کیوں بھیجا، تو ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ اگر زلیخا یوسف کے اوپر اگر عاشق ہوتی، فریفتہ ہوتی، تو زلیخا ضرور مجھ سے جھگڑا کرتی کہ یوسف کو باہر نکال، تو اس لیے ہماری اقدار سے ہم بچ جائیں گے کہ یوسف غلط تھا، زلیخا غلط نہ تھی، اس کی اپنی عزت بچانے کے لیے کہ یوسف کو جیل میں بھیجا جائے۔ تو اللہ فرماتے کہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا بادشاہ نے باوجود نشانہ دیکھنے کے کہ لَيَسْجُنَنَّهُ حتیٰ کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا جائے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، جب یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو جیل کے اندر دو نوجوان ملے، قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، دو نوجوانوں نے کہا، دو نوجوان آ کر یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر جیل میں بیٹھے، کہا ہمارے بھائی ہم آپ کو اچھا دیکھتے ہیں، آپ کو ہم جو ہے بہترین انسان دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمیں خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ تو ایک پہلے نوجوان نے کہا کہ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نچوں گا اس شراب کو، اور وقال الآخر، دوسرے نے کہا إني أراني، کہ میں نے خواب دیکھا کہ أحمل فوق رأسي خبزا، کہ میں نے اٹھائی ہوئی ہے سر کے اوپر روٹیوں کو، تاکہ طیرین ہو اور اس کو پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی خبر کی تعبیر اور اس کی تعبیر بتا دے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو اچھا انسان، بہترین انسان دیکھ رہے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، جب ان دو نوجوانوں نے اپنے خواب کو یوسف علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا، ایک نے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ شراب کو نوچ رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں، تو ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں، آپ اچھے انسان ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی نبوت کا ان کو اقرار کرانے کی کوشش کی، توحید کی دعوت دی، فوراً ان کو خواب کی تعبیر نہ بتائی، بلکہ نے کہا کہ تمہارے پاس جو گھر سے کھانا آتا ہے، کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گا کہ سالن کون سا، کس چیز کا سالن پک کر تمہارے پاس آ رہا ہے، اور یہ جو تمہیں خبر دوں گا یہ میری اپنا علم نہیں ہے، میرے رب نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے، اور انی ترکت ملت قوم، اور کہا کہ میں نے قوم کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرہ، اور آخرت کا بھی وہ ہم کافرون انکار کرتے ہیں۔ اور میں تمہارے پاس جو آج کھانا آئے گا
تو سائنس جس چیز کا پتا ہوگا آنے سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گا. یہ علم جو مجھے رب نے عطا کیا ہے اور میں ایک رب کو ماننے والا ہوں. میں قوم مذہب جو قوم کا مذہب ہے، جو قوم بتوں کی پوجا کرنے والی ہے، میں اس قوم کی مدد کو قبول نہیں کرنے والا، میں تو رب کی عبادت کرنے والا ہوں. اور یہ جو قوم ہے یہ کافر ہے، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں مذہب اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے مذہب کو قبول کرتا ہوں. ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو. میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، ایک رب کو وحدہ شریک مانتا ہوں. ذالک من فضل اللہ علینا. یہ جو میں آپ کو غیب کی خبریں بتاؤں گا یہ میرے رب کی طرف سے فضل ہوگا. وعلی الناس. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کو وحدہ شریک مانتا ہوں جو ہمارا مالک ہے. وعلی الناس. اور تمام لوگوں کا وہ رب ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون. لیکن اکثر لوگ جو ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. رب نے پیدا کیا پھر بھی رب کو بھول جاتے ہیں. رب نے کیا کرتا ہے پھر بھی رب کی عبادت کو بھول جاتے ہیں. رب کو چھوڑ کر، رب کی عبادت کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. رب کی اطاعت کو چھوڑ کر غیروں کی اطاعت کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آج کی یہی حال ہے کہ اللہ کا حکومت ہے کہ سلاد نماز کی طرف اور نماز میں کامیاب ہے. دوسری طرف ہمیں کوئی چودھری صاحب، کوئی خان صاحب کا پیغام آ جائے، ہم چودھری صاحب کے پاس فوراً بھاگ جائیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے. حالانکہ رب کا حکم ہے، رب کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے نماز کی طرف آ جائے تو ہم اللہ کے احکامات کو ترجیح نہیں دیتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب رب کا بلاوا آ جائے تمام دنیا کے بلاووں کو چھوڑ کر صرف رب کی طرف حکم کے پابند ہو جائے. پہلے رب کے حکم کو مانے، بعد میں دوسرے دنیا کے لوگوں کی باتوں کو مانے. اس لیے اللہ کی باتیں بڑا چینا اکثر اللہ کی لا یشکرون. لیکن اکثر لوگ رب کے ناشکر بن جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے قیدیوں، ارباب متفرقون خیر. کیا مختلف علیحدہ علیحدہ خدا بہتر ام اللہ الواحد القہار. یہ ایک رب العالمین جو ہے، جو خالق کائنات ایک رب، وہ بہتر ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا میرے قیدی مجھے بتاؤ جو بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، مختلف بت بنا کر ان کی عبادت کی جاتی ہے، وہ بہتر ہے یا ایک رب کی عبادت کی جائے وہ بہتر ہے؟ تو یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر توحید کا ذکر کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں بھی جو اللہ کے احکامات اپنے نبی کی سنتوں پر زندگی گزارے، اسی میں ہماری کامیابی اور بھلائی ہے. اس لیے اللہ رب العزت کے بعد ہمیں دعا ہے جو کچھ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.